عورت مختلف روپ میں ہماری زندگی کی ساتھی رہتی ہے، کبھی شفیق ماں کے روپ میں، تو کبھی شرارتیں اور فرمائشیں کرتی لاڈلی بہن کے روپ میں، کبھی دکھ سکھ کی ساتھی بن کر بیوی کے روپ میں، تو کبھی جان سے عزیز بیٹی کے روپ میں۔ معاشرے کا سب سے اہم کردار عورت ہی ہے۔ بہت عام محاورہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ناکام مرد کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کسی نے مذاقاً کیا خوب کہا ہے کہ کامیاب مرد کے پیچھے اگر ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو ناکام مرد کے پیچھے دو عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن میرا یقین کامل ہے کہ میرے محترم دوست علامہ محمد مشتاق قادری صاحب کے معاملہ میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کی شخصیت دینی اور دنیاوی دونوں جہتوں میں ایک کامیاب شخصیت ہے۔ ایک طرف تو عورت کی اہمیت کو یہ کہہ کر تسلیم کیا گیا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون، تو دوسری طرف صنف نازک کو ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، مگر یہ مسئلہ رنگ اور رہا وہیں کا رہی وہیں کہہ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کا ڈول ڈالا گیا۔ مذاہب عالم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں عورت کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ ہر دور میں خواتین کی حیثیت مردوں کے مقابلہ میں بہت ہی کم تر نظر آتی ہے۔ ان کو معاشرے میں نہایت گھٹیا مقام دیا جاتا تھا۔ اہل مذہب ان کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیتے تھے اور ان سے دور رہنے میں عافیت محسوس کرتے تھے۔ اگر ان سے کچھ تعلق یا رابطہ ہوتا بھی تو ایک ناپاک اور دوسرے درجے کی مخلوق کی حیثیت سے ہوتا، جو صرف مردوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یونانی اساطیر میں ایک خیالی عورت پنڈورا کو تمام انسانی مصائب کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس نے اپنے جادوئی صندوق کو کھول کر اس میں قید تمام مصائب و مشکلات کو دنیا میں پھیلایا۔ پنڈورا باکس کی اصطلاح سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ کی مذہبی خرافات میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کا باعث بھی عورت کو قرار دیا گیا۔ چنانچہ عورت پر بہت طویل عرصہ ایسا گزرا کہ وہ قابل لحاظ مخلوق نہ تھی۔ اسلام کے بے شمار کارناموں میں سے ایک یہ بھی کار نمایاں ہے کہ حوا کی بیٹی کو عزت و احترام کے قابل تسلیم کیا گیا اور اس کو مرد کے برابر حقوق دیے گئے۔ علم سیکھنے سکھانے کا مقام ہو یا معاشرتی خدمات کا میدان، اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع ہو یا سیاست و حکومت کے معاملات، سب میں خواتین کا واضح روشن اور اہم کردار اسلام نے کھول کر بیان کر دیا۔ چونکہ مرد تخلیقی اعتبار سے مشکلات اور صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہے، اس لیے اسلام نے معاشی مسائل کی تمام تر ذمہ داری مرد پر عائد کر کے گھریلو معاملات کو عورت کے سپرد کیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام معاملات میں یہ جملہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اس کے علاوہ باقی تمام معاملات میں عورت کو مرد کے مساوی حقوق دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترجمہ عرفان القرآن از شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی۔ دستور کے مطابق عورتوں کے تم پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جزا و سزا کے معاملے میں بھی عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیہ نمبر 97 میں ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ ترجمہ عرفان القرآن از شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہ جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہے تھے۔ اسلام عورت کو